اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ نجم کی آیت نمبر 58 لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کے متعلق چرچا ہوگی، بات ہوگی، بتاؤں گا اس کے متعلق جو زکوٰۃ ہے، جو اس کا وظیفہ، جو عمل، جو اس کی ترتیب ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کو اکثر بزرگان دین نے اپنے ورد وظائف میں رکھا ہے۔ ان کے پاس جتنے بھی لوگ کسی مشکل کے لیے، خاص کر بیماریوں کے لیے، غم، مصیبت، پریشانی کے لیے آتے، بتاتے، ان سے دعا کے لیے کہتے، تو اکثر ان کو وہ یہی آیت بتاتے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اس کی 313 کی تعداد یا مختلف ترتیب ان کی بتاتے۔ جس بھی تعداد سے اس کو پڑھا جائے خاطر خواہ اس میں فائدہ ہے، اس میں فیوز و برکات موجود ہیں۔ اس آیت کے اندر ایسی تاثیر ہے، اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہے تو آپ اس آیت مبارکہ کو 1000 بار ایک نشست میں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کر اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ اسی لمحے اسی وقت آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا باطن کھل جائے گا، جو بھی پریشانی ہوگی ٹل جائے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے میرا طریقہ کچھ الگ ہے، میں عملیات سے وابستہ ہوں، تو میں اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، اس کو علم جفر کے مطابق استعمال میں لانے کا طریقہ پیش کروں گا، تاکہ جو احباب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے تمام فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اس آیت مبارکہ کا اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے، صرف وظیفہ، وہ بھی طریقہ بتا دوں گا۔ اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہے وہ بھی طریقہ بتا دوں گا، جیسے آسانی ہو اس کو استعمال کیا جائے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، میرا طریقہ 11 بار کا پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد یا اللہ 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو 9 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ 66 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، پھر لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ 66 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 300 مرتبہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ شروع میں تعوذ، تسمیہ، ہر سورت پڑھنا ہے۔ میں ایک دفعہ اس کو ترتیب پڑھ کے سناتا ہوں، آگے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 9 مرتبہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اس کے بعد پھر 66 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر 70 مرتبہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پھر 66 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر 300 مرتبہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آخر میں درود ابراہیم 11 بار عمل مکمل ہوا۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا۔ اگر تو آپ نے کسی خاص حاجت کے لیے عمل کرنا ہے تو یہ ترتیب ہے، ایک ہی دن کافی ہے۔ اگر آپ نے کسی مریض کے لیے کوئی چیز دم کرنی ہے، پانی، چینی، نمک، کوئی دوا ہے، میڈیسن ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسی ترتیب سے صرف ایک بار دم کرنا ہے۔ اگر تو آپ اس کا چلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا چلہ 40 دن کا ہوتا ہے، 20 دن کے 2 آپ نے مختلف اس کے چلے کرنے ہوں گے۔ 20 دن کا ایک عمل ہوگا، پھر 20 دن کا دوسرا عمل ہوگا۔ چلہ کی ترتیب یہی ہے کہ اسی ترتیب سے آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہوگا، پہلے 20 دن، پھر وقفہ، پھر 20 دن۔
یہاں پر 20 دن کے بعد وقفہ سے مراد یہ ہے کہ 20 دن پورے کر کے اس کے بعد اگر تو لیڈیز ہیں وہ اپنے ایام چھوڑ دیں گی، اور اگر میل حضرات ہیں تو وہ 21ویں دن عمل شروع کر لیں گے، اور یہ 20 دن کے بعد کوئی ختم نظر نیاز کچھ بھی نظرانہ کریں گے، اور تصور میں یہ رکھیں گے کہ یہ چلہ 20 دن کا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے 20 دن کے 2 دفعہ عمل ہوں گے تو یہ چلہ مکمل ہوگا۔ امید ہے یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مختصر سی بات ہے۔ اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو اسی ترتیب سے روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر زندگی میں سکون نہ آ گیا تو آپ میرا گربان اسی دنیا میں پکڑ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ اس عمل کے اتنے فیوز و برکات ہیں۔ ہر بندہ آج کل بے چینی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں، ہر بندے کے حالات مشکل چل رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے۔ ہر گھر میں جتنے اخراجات کھانے پینے کے ہیں اتنی اخراجات میڈیسن کے چل رہے ہیں۔ تو جب یہ عمل آپ روحانی طور پر شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے مال کے اندر برکت ہوگی، اور ان دوائیوں میں برکت نہیں ہوگی، مطلب یہ دوائیاں آپ کی ختم ہوگی، کم سے کم ہوں گی۔ زبردست چیز ہے، کوئی بھی بیمار ہو، موذی امراض، پیچیدہ امراض اگر اس طرح کے معاملات میں گھرا ہو، آپ کی ارد گرد کوئی بھی ایسا بندہ ہو، مریض ہو، آپ اس کو یہ دم کر کے دیں، آپ اس کو یہ بتائیں، وہ خود کرے، تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی تاثیر ہی ایسی ہے، لیکن جو ترتیب، جو عمل، جو طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، یہ آج تک آپ نے نہ ہی کسی پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا، نہ دیکھیں گے۔ ایک خاص ترتیب ہے علم جفر کے قاعدے کے مطابق۔ جو لوگ عملیات جانتے ہیں، جفر جانتے ہیں، وہ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک خاص بنیادی فارمولہ ہے جس کو اپلائی کر کے میں نے یہ ڈیجٹ نکالے اور اس کی ترتیب بنائی اور اس کی پڑھائی ترتیب دی ہے، اور اس کے اوپر پھر عمل کیا ہے، تجربہ کیا ہے، 100% اس کے اوپر فائدہ ہوا ہے، تب یہ چیز شیئر کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کی اگر تفسیر میں جائیں، دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالی کی طرف ہی سارے لوگ رجوع کرتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو۔ اللہ کے سوا اس مصیبت کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہو، مال ہو، عہدہ ہو انسان کے اوپر، جب مشکلات آتی ہیں تو مشکلات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دور ہوتی ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کے متعلق مزید کچھ دیکھیں تو اس میں کچھ روحانی فائدے جو میری نظر میں گزرے ہیں، چیدہ میں آپ لوگوں کے پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ اس سے دنیا جہان کا ہر کام لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اس آیت کو پڑھے کسی بھی مصیبت کے وقت میں، اور ایسی مصیبت کے سر کے اوپر کھڑی ہو، راستہ کوئی بھی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو اس آیت مبارکہ کو اسی ترتیب سے پڑھ لیں، اس کا آپ کو راستہ، اس کا حل آپ کو نکل آئے گا، وہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ناقید حق میں ہو، قید میں ہو، اس کے اوپر غلط مقدمات ہوں، اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ ہو، مال کے اوپر قبضہ ہو، قرض کوئی واپس نہ کر رہا ہو، کوئی ظالم اس کو تنگ کر رہا ہو، آپ اس آیت مبارکہ کو اسی ترتیب سے پڑھیں، اس کے بعد پھر کمال دیکھیں۔ کیسی بھی کوئی مصیبت ہو، غم ہو، پریشانی ہو، بے سکونی ہو، اس آیت مبارکہ سے آپ کو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، غم بھی دور ہوگا، قلبی اطمینان ملے گا۔ اکثر لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو ان کو اس آیت مبارکہ کی عمل سے، وظیفے سے قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اس آیت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ غموں کے بادل ہٹ جائیں گے اور دن کو سکون ملے گا، ہر مشکل آسان ہوگی۔
हर इम्तिहान में आपको कामयाबी होगी। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में आपने अल्लाह अकबर लिखना है, या अल्लाह लिखना है, या फिर 66 लिखना है, जैसे आपको आसानी हो। कमेंट्स के अंदर आपने हाजिरी जरूर लगवानी है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इसके तलिस्मात और इसके जो मजीद आमाल मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों की खिदमत में शेयर करूंगा। इस वजीफा को, इस अमल को कभी भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो चांद के पहले 15 दिन हो, आखिरी 15 दिन हो, चाहे वो कमर दर अकरब हो, चाहे वो दिन हो, रात हो। जब भी आप ये वीडियो देखें आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं, इससे रूहानी तौर पर इमदाद ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।